وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں آج کل یہ پریشانی ہے، گھروں کے اندر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، گھر میں آوازیں آتی ہیں، افراد وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتے، یا چھتوں سے آوازیں آتی ہیں، گھر کے اندر گھبراہٹ کی کیفیت رہتی ہے، گھر سے باہر چلے جائیں تو سکون ہوتا ہے، گھر کے اندر آتے ہیں تو بے سکونی ہوتی ہے، کندھے وزنی ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی اگر کہیں کیفیت موجود ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ فوراً آپ کسی معالج کو ڈھونڈیں اور پھر اس تک پہنچیں، اور پھر معالج بھی وہ ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا علاج کرنے والا ہو، کیونکہ ہم جادو کی طرف نہیں جا سکتے، وہ کفر ہے۔ ہم شرک کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اب ایسا معالج اگر ہمیں میسر نہیں ہے تو خود ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، خود اپنے علاج کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بنایا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عالم پڑھیں گے، کوئی قاری صاحب پڑھیں گے، کوئی پیر صاحب پڑھیں گے تو ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ فلاں صاحب پڑھیں گے تو علاج ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا اور رحمت ہے اور سب اہل ایمان کے لیے۔ تو ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، بڑا ہی آسان عمل ہے جو آج میں بتانے والا ہوں، آپ خود اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اور یہ چند منٹوں کا یہ عمل ہے، آپ اس کو کریں، اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں اگر جنات شیاطین کا ڈیرا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھیں۔ اب کرنا یہ ہے، نماز فجر کے بعد پانی لے لیں، کسی بڑے برتن کے اندر پانی لے لیں، اور باوضو ہو کر آپ یہ پڑھیں، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ اس طرح سے ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے اس کو پڑھیں، اور اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمے پر غور کر کے آپ پڑھیں، اس کے ساتھ تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو یہ پوری آیت الکرسی اس طرح سے ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے پڑھنی ہے پوری۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس کے بعد آپ نے سورہ جن کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ جن کی ابتدائی 5 آیات ہیں، ان کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ تو یہ ابتدائی سورہ جن کی 5 آیات یہ پڑھنے کے بعد آخری تینوں قل ان کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو ناظرین یہ پڑھائی جو میں نے بتائی ہے مختصر، یہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی سارے گھر والے پئیں اور اس پانی کو روزانہ اپنے گھر میں چھڑکاؤ کرنا اس کا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ خود ہی عمل کرتے ہیں اس کو 21 دن تک، جس گھر میں جنات کے سائے کے اثرات لگتے ہیں، 21 دن تک سارے گھر والے وہ دم والا پانی پئیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں اور فرض نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی تکالیف سے نجات عطا فرما دیں گے۔